میرے قائد پاکستان کے مستقبل کے وزیر اعظم چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما، سابق وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب راجہ پرویز اشرف صاحب، چودھری لطیف اکبر صاحب، قائد حزب اختلاف آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی، اور چودھری پرویز اشرف صاحب ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی، راجہ فیصل ممتاز راٹھوڑ سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی، اور آج کے اس جلسہ کے صدر جناب راجہ ظفر اللہ خان صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی میرپور ڈویژن۔ اس طرف سب کے نام لینا مشکل ہے، اور اس طرف بیٹھے ہوئے میرے نہایت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، اور جناب صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری کو ماننے والے میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے اپنے قائد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میری خصوصی ریکویسٹ پر، میری خصوصی التجا پہ، گزارش پہ، درخواست پہ آج یہاں چڑوئی تشریف لائے، اور میں ان کو کشمیر کی سرزمین چڑوئی آمد پر اپنی طرف سے اور چڑوئی کے عوام کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب چیئرمین، یہ چڑوئی جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر کا منی لاڑکانہ کہلاتا ہے۔ چڑوئی کے لوگوں نے آپ کی پارٹی کو 6 مرتبہ یہاں سے الیکٹ کیا، 6 مرتبہ عزت دی۔ 6 دفعہ یہاں سے الیکٹ کیا، اور 2 دفعہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لینے کا اعزاز حاصل ہوا۔ 2011 میں چڑوئی والوں آپ نے پیپلز پارٹی کو 46,000 ووٹ دیے، جبکہ نون لیگ کو 15,000 ووٹ ملے۔ 96 میں آپ نے پیپلز پارٹی کو 30,000 ووٹ دیے، جبکہ اس وقت کے مسلم کانفرنس کے امیدوار راجہ اکرم صاحب تھے جن کو 7,000 ووٹ ملے تھے۔ اور اس دفعہ پھر آپ نے 6ٹھی بار جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا۔ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب چیئرمین، پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو جینے کا راستہ دکھایا۔ آزاد کشمیر میں صدارتی نظام حکومت تھا، اور وزارت امور کشمیر کا ایک سیکرٹری جو ہے وہ وہاں سے صدر نامزد کرتا تھا، اور جب وہ امور کشمیر کا سیکرٹری آزاد کشمیر کے دورے پہ کوالہ آتا تھا تو وہ صدر صاحب جو ہے اس کو ریسیو کرنے کے لیے آگے کوالہ پل پہ کھڑے ہوتے تھے۔ ایک میونسپل کمیٹی کا سٹیٹس تھا ریاست کا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جہاں پاکستان کے عوام کو پارلیمانی ڈیموکریسی دی، پارلیمانی جمہوریت دی، وہاں کشمیر کے لوگوں کو بھی ایکٹ 74 کے تحت پارلیمانی جمہوریت دی، اور یہاں سردار خان عبدالحمید خان کو پارلیمانی دور میں پہلا وزیر اعظم بنایا۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے راجہ ممتاز حسین راٹھوڑ جو واحد راجپوت ایم ایل اے تھے 90 کے الیکشن میں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنایا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تمام قبائل کو ایک گلدستے کی طرح اپنا اثاثہ مانتی ہے۔ اور پھر آپ نے بیرسٹر سلطان محمود کو وزیر اعظم بنایا،
پھر چودھری مجید کو بنایا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مطلق طبقے کو جو ہے اقتدار دیا. میں 5 سال قائد حزب اختلاف رہا. چودھری لطیف اکبر صاحب 5 سال صدر رہے پارٹی کے. آج وہ قائد حزب اختلاف ہیں, میں صدر ہوں پارٹی کا. آپ نے یہ اعزاز چڑوئی والوں کو دیا. چڑوئی والے یہ آپ کا احسان نہیں بھولیں گے. چودھری لطیف اکبر نے پارٹی کو 4 سیٹوں سے یہ 11 سیٹوں تک لے کے گئے. ہم کٹھے تھے. میں آپ سے انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اور چودھری لطیف اکبر دونوں مل کر آئندہ انشاءاللہ 12 سے 11 سے جو ہے وہ 26 سیٹوں تک لے کے جائیں گے اس پارٹی کو. بھٹو خاندان کی جو کشمیر کے لیے جو خدمات ہیں وہ کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد مسئلہ کشمیر پہ رکھی. جب وہ وزیر خارجہ تھے تو اس وقت انہوں نے مسئلہ کشمیر کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکز اور محور بنایا. اور جب ایوب خان نے معاہدہ تاشکند کیا, جب بھٹو صاحب اس جنگ کو, جب پاکستان مضبوط دفاعی پوزیشن میں تھا تو وہ اس جنگ کو منطقی جام تک لے کے جانا چاہتے تھے. لیکن چونکہ ایوب خان ایک ڈکٹیٹر تھا, وہ اپنے اقتدار کو توالت دینا چاہتا تھا, اس نے جو ہے وہ معاہدہ تاشکند کیا اور بھٹو صاحب نے اختلاف کرتے ہوئے وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے کر آخر پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور کشمیر کی آزادی کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑنے کے عزم کا اعلان کیا. میں وثوق سے کہتا ہوں, اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتے تو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی تو مسئلہ کشمیر کب کا حل ہو چکا ہوتا. جس طریقے سے انہوں نے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنلائز کیا, پولیٹیسائز کیا, پاکستان آزاد کشمیر کی پاکستان کی کوئی قیادت نہیں کر سکی. عمران خان نے تو بیچ ہی دیا ہے کشمیر. نواز شریف نے بھی جو ہے وہ مودی سے دوستی کر کے مسئلہ کشمیر کو نقصان بتایا. مشرف جب آیا تو اس نے ہندوستان کو کھلی چھٹی دے کے ایل او سی پہ آپ باہر لگا دیں. پھر جناب آصف علی زرداری صاحب نے یونائٹڈ نیشن کی نیشنل اپنے سیکیورٹی کونسل میں جا کے وہاں جو جنرل اسمبلی میں جا کر جو ہے وہ جس انداز میں کشمیریوں کی ترجمانی کی, کشمیری جناب آپ کے موقرف ہیں اور کشمیری آپ سے محبت کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اللہ کے فضل و کرم سے سندھ کے بعد آزاد کشمیر میں اسی طرح انٹیکٹ ہے اور کشمیری آپ کو اپنا موسم اور قائد مانتے ہیں. جناب چیئرمین, آپ نے ہمیں کو حکومت دی 90-96 میں, اپنے 2011 میں, تو چودھری مجید صاحب نے ہمیں ان کی قیادت میں ہم نے ریاست میں تعمیر و ترقی کے جال بچھائے. جناب ہمیں سارے دوارے حکومت ملا کر ہمیں کوئی ملتے ہیں 70 سے لے کے آنورڈ 75 سے ہمیں ملتے ہیں کوئی سارے 12 سال, جبکہ ہمارے مخالفین کو 40 سال ملتے ہیں. ان 40 سالوں میں جناب وہ ایک میڈیکل کالج نہیں دے سکے ریاست میں, وہ ایک یونیورسٹی نہیں دے سکے. جناب چیئرمین, ہم نے 3 میڈیکل کالج دیے, ہم نے 5 یونیورسٹیاں دی ریاست میں, اور ریاست میں سڑکوں کا جال بچھایا, تعلیمی پیکج دیا, ہیلتھ پیکج دیا. جس حلقہ میں آج آپ بیٹھے ہیں جناب چیئرمین, یہاں میں نے 2 تحصیلیں بنائی, 2 سب ڈویژن ہیڈ کوارٹر چڑوئی میں اور دلیا جٹا میں. جناب چیئرمین, میں نے یہاں 16 کالج بنائے. 5 سالوں میں میں نے 16 کالج بنائے, 40 ہائی اسکول بنائے, 80 مڈل اسکول بنائے اور 500 کلومیٹر سڑکیں بنائی سرکار میں. اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ ترقی کا جو خدمت کا جو سفر تھا وہ الحمدللہ جاری و ساری ہے. اور اس حلقہ انتخاب سے آپ نے مجھے 6 بار الیکٹ کیا. آپ نے ہمیشہ مجھے
تاریخی لیڈ دی، تاریخی جیت دی. اس طرح بھی آزاد کشمیر سے آپ نے 2 سیٹیں آپ نے اور کوٹلی والوں نے جیت دی. ہمیں کوٹلی والی سیٹ ہمیں 40 سال بعد ملی، آفٹر لانگ 46 ایئرز. کوٹلی کے عوام نے پیپلز پارٹی پہ اعتماد کیا اور اپنے چیئرمین پہ اعتماد کیا. جناب چیئرمین، میں کچھ نہیں ہوں، یہ آپ کی ولولہ انگیز قیادت ہے، آپ کا نظریہ ہے، آپ کی سوچ ہے جس کو کشمیری لوگ فالو کرتے ہیں، اور وہ آپ کو پاکستان کا مستقبل کا وزیر اعظم دیکھنے چاہتے ہیں، اس لیے کہ کشمیر کی آزادی آپ کے ہاتھوں اللہ نے لکھی ہے انشاءاللہ. چڑوئی والوں، آپ نے مجھے 6ٹھی بار یہاں سے جیت دی، بڑی تاریخی کامیابیاں آپ نے دی. آپ کو پتا ہے کہ 2 سیٹیں جیتنے کے بعد آئینی اور قانونی تقاضا ہے کہ ایک ہی سیٹ سے آپ حلف اٹھا سکتے ہیں، دوسری سے آپ کو ریزائن کرنا پڑتا ہے. چنانچہ میرے قائد نے یہ فیصلہ کیا کہ چڑوئی والی سیٹ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کا منی لاڑکانہ ہے. یہ انشاءاللہ ہم دوبارہ زیادہ بڑی لیڈ سے جیتیں گے. لہذا مجھے انہوں نے حکم دیا کہ آپ نے کوٹلی والی سیٹ پہ حلف اٹھانا ہے اور چڑوئی والی سیٹ جو ہے یہ چھوڑ کے دوبارہ میدان سے جانا ہے. اور میرے بیٹے عامر یاسین کو انہوں نے ٹکٹ ایوارڈ کیا. عامر یاسین میرا بیٹا ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے. میں آپ کو عامر یاسین کے حوالے نہیں کر رہا، عامر یاسین کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ خدمت کا اور ترقی کا اور عزتوں کا اور محبتوں کا جو سفر 90 میں نے شروع کیا تھا، میرا بیٹا وہ محبتوں کا، ترقی کا اور عزتوں کا سفر جو ہے، ترقی کا جو سفر ہے وہ جاری و ساری رکھے گا. جہاں آپ کے پسینے کا قطرہ ہوگا، میرا اور میرے خاندان کا خون آپ کے لیے حاضر ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے چاروں صوبوں کے اتحاد کی ضامن ہے، کشمیر کی آزادی کی ضامن ہے. آج اگر یہ ملک دنیا کے نقشے پہ موجود ہے، ناقابل تصویر ہے، تو یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اس عظیم کارنامے کی وجہ سے ہے جو انہوں نے پاکستان کو نیوکلیر پاور بنا کر دیا. بھٹو صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ نیوکلیر پاور کے پروگرام سے پیچھے ہٹ جائیں. انہوں نے کہا نہیں، میرے ساتھ جو شروع کرو گے میں وہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ملک قیامت تک دنیا کے نقشے پہ قائم رہنا چاہیے. اس لیے کہ ہندوستان ہم سے بڑا ملک ہے، اس نے ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ خدا نہ خواستہ اگر ہم ایٹمی طاقت نہ بن سکے تو ہم پہ چڑھ دوڑے گا. باوجود اس کے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، پھر بھی مودی نے جو ہے اپنے جنون، اس کی جو مکرو عزائم ہیں، ان کو سامنے لاتے ہوئے ہمارے جہاز یہاں بھیجے جو ہماری بات فوج نے گرائے. تو میں زیادہ دیر آپ کے چیئرمین صاحب کے، پھر سابق وزیر اعظم صاحب نے خطاب کرنا ہے، اور چونکہ چیئرمین صاحب کا ٹائم بھی ہے واپسی کا، ٹیک آف کا، تو میں آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا. ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو جعلی تقرر نامے دے رہے ہیں، یہ جو موجودہ سیاسی مسافروں کا ٹولہ ہے، یہ جو وزراء یہاں آ رہے ہیں، یہ جعلی اسکیمیں دے رہے ہیں، یہ سب فراڈ ہے. پچھلے الیکشن میں جعلی نوٹ بھی پکڑے گئے، ان سے آپ کو پتا ہے. ان کے جانچے میں نہ ہے. پیپلز پارٹی ہی آپ کی امنگوں کی ترجمان ہے، پیپلز پارٹی ہی آپ کے بچوں کے مستقبل کی ضامن ہے. لہذا میری اب سے التماس ہے کہ 10 اکتوبر کو صبح سویرے فجر کے وقت نماز پڑھ کے فجر کی تو دعا کر کے اپنے پولیس اسٹیشنوں پہ جائیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی نشان، میرے قائد جناب بلاول بھٹو زرداری کے انتخابی نشان تیر پہ مور سب کریں. انشاءاللہ
10 अक्टूबर को जो सूरज शुरू होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपकी और आमिर यासीन की कामयाबी की नवीद लेकर शुरू होगा। पिछले इलेक्शन में भी अफवाहें फैलाई गई कि गिरफ्तार हो गए, वे हो गया, जाली झूठा मुकदमा बनाया गया। मैंने अपने बेटे खुद पुलिस के हवाले किए कि जांच पड़ताल कर लो, इन्वेस्टिगेट कर लो, और अब तफ्तीश से सारा कुछ सामने आ रहा है। तो दोस्तों साथियों, इस इलेक्शन में भी अगर कोई इस तरह की अफवाह फैलाए तो उस पर कान नहीं करना। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अपने पोलिंग स्टेशनों पे बैठे रहना है और फॉर्म 24 फॉर्म 24 जो है वो उस पे प्रिजाइडिंग अफसर से दस्तखत लिए लेके मोहर लगवा के उठना है। कामयाबी इंशाल्लाह आपके कदम चूमेगी। एक मरतबा फिर चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करते हुए, आपका शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूंगा। वहाँ को दावाना